अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम फैज़ साहब की पहली नज़म निसार में तेरी गलियों के शुरू करने वाले हैं और बात यहाँ हो रही है इस नज़म के तारुफ़ और मरकज़ी ख़याल की। ये याद रखिए कि जब भी आप किसी नज़म की या किसी नज़म के हिस्से की तशरीह करना शुरू करते हैं तो ये बात आपके फ़ायदे की है और आपको कुछ बेहतर मार्क्स दिलवाएगी कि आप उस नज़म का मरकज़ी ख़याल और पस मंज़र किसी हद तक बयान करें कि ये शायर के हवाले से या उस ज़माने के लिहाज से इस नज़म की क्या अहमियत है, इसका मरकज़ी ख़याल क्या है। ये नज़म 15 अगस्त 1952 को हैदराबाद जेल में लिखी गई। सुबह के 5 बजे। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं फैज़ साहब का सेक्रेटरी लगा हुआ हूँ कि मुझे इतना मालूम है कि ये नज़म किस तारीख को कितने बजे लिखी गई है। ये क्या हुआ है? ये जो बात मैंने आपको बताई ये बुनियादी तौर पर एक किताब के हवाले से है। आगा नासिर की किताब है हम जीते जी मसरूफ़ रहे। ये फैज़ साहब की 100 मारूफ नज़मों के पस मंज़र के हवाले से एक एंथोलॉजी है। उसमें इस नज़म का पस मंज़र बयान करते हुए फैज़ साहब के ही एक ख़त के हवाले से आगा नासिर ने यह लिखा कि फैज़ को ये नज़म अपने कलाम में भी बहुत पसंद थी और इस पर उन्होंने तबसरा ये किया था कि इस नज़म को लिखकर एहसास होता है कि कुछ हम भी शायर हो ही जाएंगे। देखिए ये कितना एक मॉडेस्ट अंदाज़ है ये बात कहने का कि उनको अपनी इस नज़म पर बहुत फ़ख्र है। यहाँ थोड़ी सी वजाहत के फैज़ साहब आखिर जेल में क्या कर रहे थे। हमने फैज़ की ज़िंदगी के हालात बयान करते हुए ये बात कही थी कि वो 1951 से लेकर 1955 तक जेल में रहे। इल्ज़ाम था रावलपिंडी साजिश केस। ये एक रिबेलियन की या बगावत की कोशिश थी या एक सो कॉल्ड साजिश थी लियाकत अली ख़ान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इसमें जनरल अकबर, सिफ्ते हसन, सज्जाद ज़हीर, फैज़ साहब, मेजर इसाक और 1-2 एयरफोर्स के ऑफिसर्स, कुछ और लोग शामिल थे। बुनियादी तौर पर ये साजिश कर रहे थे जनरल अकबर, मेजर जनरल मोहम्मद अकबर और उनकी बेगम और 1-2 और उनके साथ थे। वो उनका ये प्लान था और बहुत ही कहना चाहिए कि अजीब-ओ-गरीब किस्म का प्लान था। हमारा मकसद इस वक्त साजिश की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि चूँकि फैज़ साहब उस दोस्तों के हलके में शामिल थे बीइंग अ कम्युनिस्ट, तो वो इस साजिश का बराह रास्त हिस्सा ना होते हुए भी उस मुकदमे में गिरफ्तार हुए। मार्च 51 में और अप्रैल 55 में उनको रिहा किया गया। अगरचे 1952 में फैज़ साहब और उनके साथियों पर, या ये कहना चाहिए कि जनरल अकबर और उनके साथियों पर जिनमें फैज़ भी शामिल थे, ये बगावत का मुकदमा साबित हो गया था। उनको काफ़ी तवील कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन हुकूमतों की तब्दीली के साथ 1955 में उनको रिहा कर दिया गया। अहम बात यह है कि ये नज़म जेल में लिखी जा रही है। एक ऐसा शायर लिख रहा है, एक ऐसा शख्स लिख रहा है कि जिस पर इस वतन से गद्दारी का इल्ज़ाम है।
اور اسی وطن سے محبت کا جو شدید جذبہ اس نظم میں نظر آتا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ فیض صاحب اس نظم کا پس منظر بیان کرتے ہوئے انہوں نے خود لکھا کہ 14 اگست 1952 جیل میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی، قومی ترانے بج رہے ہیں، اور جو جیلوں میں عام طور پہ تقریبات بہت اہتمام سے منائی جاتی ہیں، گاڈ نوز کیوں، لیکن ہے بڑا کھانا ہوا، جیل کو سجایا گیا ہے کہ 14 اگست منائی جا رہی ہے، جیل میں آزادی کی سالگرہ۔ اور پھر فیض صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پورے 14 اگست کی فیسٹیوٹی، وطن کی آزادی کا احساس ان کو جس ذہنی کیفیت میں لے کر جاتا ہے، اس کا اظہار اگلی صبح فجر کے وقت لکھی جانے والی یہ شاہکار نظم ہے۔ اور اس نظم میں جو جذبہ موجود ہے، جو احساس موجود ہے، وہ حیرت انگیز ہے۔ وطن کی محبت اور وطن کے حالات پر کرب، دکھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کو بنے ہوئے اس وقت 4 سال ہوئے ہیں، 1951 1952۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم ہیں، اور اس وقت بھی لوگوں میں بے چینی اور لوگوں میں یہ احساس موجود ہے یا اتنا قوی ہے کہ یہ ملک اس سمت میں نہیں جا رہا کہ جس سمت میں اس کو جانا چاہیے تھا، جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، یہاں وہ کچھ تو نہیں ہو رہا۔ اس ملک پر وہ لوگ قائد اعظم کے بعد حکمران بن گئے کہ جن کا پاکستان اور نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیاقت علی خان 1951 میں اس سازش کا انکشاف کرتے ہیں، اور صرف 5 مہینے کے بعد اکتوبر میں وہ خود ایک اور سازش کا شکار ہو کے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے حالات ڈے 1 سے، اس ملک کی ابتدا سے کس قسم کے تھے، اور اس ملک کے چاہنے والے کس عذاب سے گزر رہے تھے، جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے، ان کا لوگوں پر عام تاثر کیا تھا، اس کا احساس، اس کی ایک بھرپور ریپریزنٹیشن یہ نظم ہے۔ عزیز طلبہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ 1951 میں پاکستان بننے کے صرف 4 سال بعد فیض صاحب اور حساس لوگ، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ یہ محسوس کر رہے تھے۔ آج اگر وہ 64 سال بعد کا پاکستان دیکھتے، وہ آج کے حالات دیکھتے، تو ان کا احساس، ان کا اظہار، ان کی سوچ کا، ان کے جذبات کا حال کیا ہوتا۔ وہ تو اس زمانے کی کرپشن برداشت نہیں کر پا رہے کہ جو جس طرح جاگیردار وڈیرے دوبارہ پاکستان پر قابض ہو گئے، کہ جس طرح جو متروکہ املاک پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ متروکہ املاک بیٹا وہ پراپرٹی جو ہندو اور سکھ پاکستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے ہندوستان، وہ پھر وہ پراپرٹی متروکہ چھوڑی ہوئی پراپرٹی اس کو نام دیا گیا تھا، اور وہ کس طرح تقسیم ہوئی، کتنے حقدار محروم رہے، اور کتنے
ایسے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا جن کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ پاکستان کی ابتدا کی ایک بڑی تکلیف دہ داستان ہے، اور یہی بات اصل میں فیض صاحب کو وطن سے محبت پر بھی آمادہ کرتی ہے، اور یہی بات ان کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس وطن میں وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، اور وہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ نظم بنیادی طور پر وطن سے محبت، امید اور تاریخ کے شعور کا امتزاج ہے۔ ابتدا ہوتی ہے کہ وطن کے حالات، اس ملک کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس قیدی کے احساسات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا قیدی ہے جس کی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت لازوال ہے۔ اور پھر ظلم کے ہار جانے اور حق کے فتح یاب ہونے کا مکمل یقین۔ تاریخ کے حوالے سے یہ احساس کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ امید کہ یہ ظلم کی رات بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ اس نظم کا ایک مختصر تعارف ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور اس وطن سے محبت کرنے والے لوگ اس وطن کو اس معراج تک پہنچا دیں گے، ان بلندیوں تک لے کر جائیں گے جو اس وطن کا مقدر ہے، اور اس وطن پہ ظلم کرنے والے، اس کو اپنی راہ سے بھٹکا دینے والے آخر کو بے نام و نشان ہوں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں آ کر اس نظم کا تعارف ختم ہوتا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم ایک ایک کر کے اس نظم کے 5 بند پڑھیں گے جو مسدس کی صورت میں ہیں، 6 مصرے مسدس، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ یہاں پہ قافیہ تو ہے، ردیف نہیں ہے، حیت کے اعتبار سے یہ مسدس ہے، 5 بندوں پر مشتمل، لیکن فیض کے یہ 5 بند نذیر اکبر آبادی کے 19 بندوں پر بھاری ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔